السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی پکار لگائی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 908۔ سامعین کرام، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کیونکہ درود کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس کی 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جمعہ ہی کے دن ان کی وفات ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو بالخصوص ضرورت مندوں کو جمعہ کی اس گھڑی میں دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے تھوڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبولیت کی یہ کون سی گھڑی ہے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ 2 اقوال زیادہ معروف ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک، یعنی اس میں دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے، زیادہ امکان ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ تو ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔